المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. آقائے کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نور محمدی جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں آج کی شب تشریف لے گیا، اسی نور پاک کے فضائل و مناقب میں عاشق رسول تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا ہدیہ عقیدت اور عشق و محبت اس طرح سے پیش کرتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ صحرا نور کا بر میں شہانہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا بر میں شہانہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، سر پہ صحرا نور کا بر میں شہانہ نور کا. اور اپنے مقطع میں یوں عرض کرتے ہیں اپنے آخری شعر میں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد، اپنے پیر و مرشد کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے وسیلے اور ان کی برکتوں کا یہ نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا.
صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، 15ویں پارے کی قرآن مجید کے 15ویں پارے کی یہ ابتدائی آیت کریمہ ہیں جن کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ قرآن مجید کی 15ویں پارے کی ابتدا انہی الفاظ سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک کے، سبحان معنی پاک، تو سبحان کا مطلب ہوا پاک ہے وہ ذات، اور اس کے آگے ہے الذی اسرا، جو کہ لے گیا راتوں رات سیر کرانے کے لیے، الذی سبحان الذی اسرا، جو کہ برائے سیر لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلم، راتوں رات، لیلم کا مطلب راتوں رات۔ آگے ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ مقام، بارکنا حولہ، کی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں، سبحان اللہ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ہوا آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم۔ اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کی مختصر طور پر تشریح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ اچھا، یہ معراج کیا چیز ہوتی ہے؟ معراج کا لفظ عربی میں عرج سے بنا ہے، عین رے جیم، اور اسی سے بنا ہے عروج، عروج مانے بلندی۔ کبھی کبھی بولتے ہیں نہیں وہ بہت عروج پر ہے آج کل، کہا جاتا ہے نہیں عروج پر ہے آج کل، تو وہاں مطلب یہی ہوتا ہے بلندی پر ہے آج کل، اونچائی پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ عروج بھی اسی سے بنا ہے، اور اسی سے عربی زبان کا یہ لفظ بنا ہے معراج۔ تو اب یہ معراج کے جو لفظی معنی ہیں، تو معراج کے لفظی معنی ہیں اوپر جانے کا راستہ، یا سیڑھی یا زینہ، اوپر چڑھنے کے لیے، بلندیوں پر جانے کے لیے۔ تو چونکہ شب معراج، شب مانے رات، شب معراج یعنی معراج کی رات، اس رات میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا، سبحان اللہ، زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا، اور آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے اپنے قرب خاص تک بلایا۔ قرب خاص کا مطلب وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نور کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہاں اپنے عقیدے کو بہت سنبھال کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شکل، صورت، جہت، زمانے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ شکل، صورت، کیونکہ جب کسی چیز کی شکل و صورت ہوتی ہے تو اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی شکل و صورت ہے تو کبھی گھٹے گی کبھی بڑھے گی، پھر جب شکل و صورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شکل و صورت کبھی وجود میں آئی ہوگی، اور جب کبھی وجود میں آئی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے کبھی نہ رہی ہوگی،
جب اللہ نے بنایا ہوگا تب نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ کے لیے یہ سب چیزیں ماننا شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، یعنی اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ شکل و صورت کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی چیز اگر اس کی شکل و صورت ہے تو اس کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر جگہ کے وہ چیز ٹھہر نہیں سکتی، اور جس کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تو وہ خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، جب شکل و صورت ہے تو ضرورت ہے اس کو کوئی جگہ کی، تو اپنے رہنے کے لیے اس کو جگہ کی، وہ جگہ کی محتاج ہے، اور جو چیز کسی چیز کی محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو۔ تو اس لیے یہاں سوچ سمجھ کر کے بات کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شکل و صورت سے بھی پاک ہے اور جہت سے بھی پاک ہے۔ جہت کا مطلب ہوتا ہے اور سائڈ، دائیں بائیں، اوپر نیچے، پورب پچھم اتر دکن، اور جب شکل و صورت ہوگی تو اس کا دایاں بایاں بھی ہوگا، اوپر نیچے بھی ہوگا، تو اس چیز سے بھی اللہ پاک ہے، کیونکہ جس کی سائڈیں ہوں گی تو اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی شکل صورت ہوگی، تو جہت سے بھی پاک ہے، طرف جانب اور سے بھی پاک ہے، اور زمانے سے بھی پاک ہے۔ زمانے کا مطلب جیسے ہمارے لیے زمانہ ہے، ہم زمانے سے پاک نہیں ہیں، کوئی ایسا زمانہ تھا کہ جب ہم نہیں تھے، اب ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب ہم ہیں، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ زمانے جڑے ہوئے ہیں، کبھی ہمارے باپ دادا تھے، آپ کے باپ دادا تھے، کبھی وہ بھی نہیں تھے، پھر وہ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں، تو ہمارے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ زمانے جڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے بھی پاک ہے۔ اگر زمانہ جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی نہ کبھی وہ رہا ہوگا، پھر کبھی نہ کبھی وہ ایسا بھی رہا ہوگا کہ وہ نہ ہو، تو جو کبھی نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی شروعات ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے شروعات ہے، نبی کے لیے، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے، قرآن کے لیے، عرش کے لیے، جنت کے لیے، ہر چیز کی شروعات ہے، لیکن اللہ کی کوئی شروعات نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ ہماری شروعات ہے اور ہمارا آخر بھی ہے، ہم پیدا نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، پھر ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ باقی من کل فان، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہاں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قرب خاص، قرب کا مطلب نزدیک، قرب خاص یعنی خاص نزدیکی میں، تو اس کو صرف سمجھنا ہے، اس کو جگہ اور شکل صورت کے ساتھ تصور نہیں کرنا ہے، نہیں ماننا ہے۔ تو اسی کا نام ہے معراج، اور یہ معراج ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے انہیں ستایا، انتہائی تنگ کر دیا، مکے کی سرزمین پر ان کو جینا اجیرن کر دیا، تو آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لے گئے، اسی کا نام ہے ہجرت۔ تو اس ہجرت سے، مکے سے مدینے جو آپ منتقل ہوئے، ٹرانسفر ہوئے رہنے کے لیے، اسی کا نام ہے ہجرت۔ اس ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے انعام سے نوازا، اور اسی معراج شریف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں کیا ہے۔ تو سبحان سے شروع کیا ہے، سبحان الذی، یعنی سبحان الذی اسرا۔ یہاں سبحان کا مطلب پاک، اب اس پاکی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تو اس پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو کس چیز سے پاک ہے؟ یعنی اس چیز سے پاک ہے، اس کمزوری سے پاک ہے، اس عجز سے پاک ہے، اس ناتوانی سے پاک ہے، اس کمی سے، اس خامی سے پاک ہے کہ وہ اپنے حبیب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر کم راتوں رات نہ کرا سکے، اس کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟
یعنی راتوں رات اتنا لمبا سفر نہ کرا سکے تو یہ نہ کرانا یہ کمزوری ہوئی. اس کمزوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب یہاں یہ ہوا سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے وہ ذات اس کمزوری سے. تو اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ملأ اعلیٰ ساتوں آسمان کی سیر کرا سکے. اس بات پر قادر ہے، عاجز نہیں ہے، قادر ہے. یہ سبحان کا مطلب یہ ہوا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کمزوری سے، اس ناتوانی سے، اس نقص سے، اس کمی سے، اس خامی سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس کے بعد آگے ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جو برائے سیر یعنی دکھانے کے لیے، سیر کہتے ہیں وزٹ کرانا، دکھانا سب چیز، تو برائے سیر لے گیا، بعبدہ لے گیا اپنے بندے کو، لیلم راتوں رات. الذی اسری، اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا. گویا کہ تمام مناظر اللہ تبارک و تعالی کو دکھانا مقصود تھا، اس لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا سیر کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے. بعبدہ کا مطلب ہوا اپنے بندے کو لے گیا. عربی میں جب کسی لفظ کے ساتھ بے جڑ جاتا ہے، بعبدہ، عبد مانے بندہ، بعبدہ اپنے خاص بندے کو لے گیا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ تھا اس کے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعبدہ. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، بعبدہ کا مطلب اپنے خاص بندے کو. تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں پر اپنا بندہ فرمایا ہے تو نور نہیں ہے تبھی تو بندہ فرمایا. تو یہ سوچنا غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ نے بندہ فرما دیا تو حضور نور نہیں ہے. اس کے علاوہ بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے کہ عبدہ کا مطلب اگر کوئی صرف یہ مانے کہ اللہ کے بندے ہیں نور نہیں، تو فرشتے جو ہیں اس کو ان کو سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے پیدا ہو، وہ خاک سے نہیں پیدا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے سب خاک سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا. لیکن فرشتے اللہ کے خاص نور سے پیدا ہے، ان کو سب مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون. یہ عبد کی جمع ہے عباد، یعنی جیسے کتاب ایک کتاب، اور کتابیں کا مطلب بہت کتاب، عبد کا مطلب ایک بندہ، عباد کا مطلب بہت سے بندے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں، فرشتوں کو فرمایا اللہ نے. تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے فرشتے نور سے پیدا ہیں اس کے باوجود اللہ نے ان کو عباد یعنی بندہ فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر بندہ کہہ دے تو وہ نور نہیں رہ گئے. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ اللہ کے نور ہیں، بلا شبہ اللہ کے نور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ارشاد ہے اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو، لیلم راتوں رات، لیلن راتوں رات، یعنی رات ہی رات میں، صبح نہیں ہونے پائی. اب رات بھی ایسی، تو یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ جب چاند نکلتا ہے، پھر چاند اپنے جب اختتام پہ پہنچتا ہے تو چاندنی کا جو معاملہ ہے، چاند کی روشنی کا، یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. شروعات ہوتی ہے چاند کی چاندنی بلندی پر چلی جاتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد 15 تاریخ کے بعد پھر چاند ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر چاند ڈھلتا ہی چلا جاتا ہے تو اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر 27ویں آنے تک چاند ڈوبنے لگتا ہے، یعنی اجالی رات نہیں رہ جاتی، چمکدار رات نہیں رہ جاتی ہے. جو 14ویں رات میں جو چمک چاندنی رہتی ہے اس طرح کی پھر 27ویں میں نہیں رہ جاتی. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کے لیے بلایا، سب کچھ دکھانے کے لیے بلایا. تو زیادہ بات تو یہ سمجھ میں آتی تھی کہ دن کے اجالے میں بلاتا تاکہ سب کچھ نظر آتا، سب دکھائی پڑتا سورج کی روشنی میں.
یا پھر رات میں بلانا تھا تو 14ویں رات میں جس میں چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، چاندنی ہی چاندنی ہوتی ہے، اس رات میں بلایا جاتا۔ یہ 27ویں شب میں جب کہ چاند ڈوب رہا ہوتا ہے، چاندنی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس رات میں، تو اس رات میں بلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ جان لیں اور دنیا جان لے کہ وہ یقیناً نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور کو کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے نہ ان کو دن کے اجالے میں بلایا اور نہ چاند کی چاندنی میں بلایا، ایسی رات کے اس حصے میں بلایا کہ نہ چاند کی روشنی کی ان کو ضرورت ہے نہ دن کے اجالے کی صورت کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ ان کو نہ سورج کی روشنی کی محتاجی ہے اور نہ چاند کی چاندنی کی ان کو ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات کا انتخاب فرمایا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آگے لفظ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے، اور پھر اس کے بعد ہے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج شریف ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تھے، مسجد حرام میں تھے، پھر بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ حتیم کعبہ میں تھے، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 27ویں شب میں اپنی چچازاد ہمشیرہ یعنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ پھر وہاں سے حضرت ام ہانی کے گھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، پھر وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے، اور حتیم کعبہ حرم شریف کے اندر ہے یعنی مسجد حرام میں ہے۔ اس طرح سے مسجد حرام کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے تو اس طرح سے ثابت ہوتا ہے، پھر وہاں سے مسجد حرام سے پھر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کی طرف روانہ ہونے کا۔ تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک یہ لفظی تشریح ہوئی۔ اب آگے کی آیت کریمہ ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، مسجد اقصی جس کو ہمارا عرف عام میں بیت المقدس کہتے ہیں، جو فلسطین میں ہے، ملک اسرائیل میں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں متعدد قسم کی برکتیں ہیں، حسی برکتیں بھی موجود ہیں، ظاہری برکتیں بھی موجود ہیں، مثلا لہلہاتے کھیت، سبزہ زاریاں، پانی کے چشمے، نہریں، اس خطے میں سبزہ زاری اور کھیت وغیرہ یا پیداوار وغیرہ کا ہونا بے شمار پایا جاتا ہے، ہر طرح کے پھل فروٹ وغیرہ کی پیداوار، یہ سب برکتیں، اور باطنی برکتیں بھی رکھی ہیں، روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ روحانی برکتیں اس طرح سے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام اور رسولان نظام علیہم السلام کے مزارات مقدسہ ہیں اور ان کے آثار مبارکہ ہیں۔ انبیاء کرام نبیوں کے مزار ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑی اور سب سے افضل جماعت انبیاء کرام اور رسولان نظام کی ہے، اس لیے ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ مرتبہ رسالت اور مرتبہ نبوت عبادت سے کبھی نہیں حاصل ہوتا، کبھی بھی نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شمار لاتعداد اللہ کے نیک بندے ہوئے، اللہ کے مقرب بندے ہوئے، صالحین بندے ہوئے، جنہوں نے نیکی اور تقوی پرہیزگاری میں اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے کے سبب کوئی نہ تو نبی ہوا ہے نہ کوئی رسول ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز، سرکار غوث پاک، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، نہ جانے کتنے اولیاء کرام، بے شمار متعدد اولیاء کرام ہیں، لیکن کیا عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی نبی ہوا، رسول ہوا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ عبادت اور ریاضت کے سبب نبوت اور رسالت نہیں ملتی ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اپنی عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری کے سبب کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی بیٹھے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کی نبوت اور رسالت کو جو تسلیم کریں جو لوگ، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کے آنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو مرتبہ نبوت اور رسالت ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جس کو اس نے چاہا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور کے بعد اس کا سلسلہ ہی قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، اب جو بھی ہوں گے وہ ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، نبی اور رسول کوئی نہیں آ سکتا۔ اور ایسا عقیدہ بھی رکھنا مسلمانوں کے لیے کفر قرار دیا گیا ہے۔ تو باطنی اور روحانی برکتیں بھی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد موجود ہیں، سبحان اللہ، کہ بے شمار اولیاء کرام، بے شمار انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کی مزارات مقدسہ اور بہت سے آثار کریمہ ہیں وہاں پر۔ تو الذی بارکنا حولہ، اس طرح سے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، آگے ارشاد ہے اللہ پاک کا، تاکہ ہم دکھائیں اسے، یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ہم دکھائیں من آیاتنا، اپنی نشانیاں، یعنی یہ سب چیزیں یہاں سے وہاں تک اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ چیزیں اے محبوب آج تمہیں ہم اعزاز و اکرام کے ساتھ، یعنی بڑے باعزت طریقے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ تمہیں ہم بلا رہے ہیں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، سبحان اللہ۔ انہ هو السمیع البصیر، آخری آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مختصر سی لفظی تشریح ہوئی 15ویں پارے کی ان ابتدائی آیات کی، کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر کیا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے، آپ نیند میں تھے۔ حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے براق یعنی جنتی سواری لے کر کے جاؤ اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے آؤ، اور ہاں ان کی آمد جو ہے شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کافی تعداد میں وہ دولہا ہوں اور ان کے ساتھ باراتی ہوں، اور باراتی بھی ایسے ہوں جیسا دولہا کا مقام ہے اسی مرتبے کے، یعنی اسی مناسبت سے اسی مرتبے کے باراتی بھی ہوں۔ تو باراتی کون تھے؟ فرشتے، ملائکہ، 50,000 فرشتوں کی جماعت تھی حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ہانی کے گھر حاضر ہوئے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، 50,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں تھی، سبحان اللہ، اور جنت کی سواری براق ساتھ میں موجود تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین سوچ رہے ہیں، شان دیکھو نبی کی، اور جبریل امین کے اس طریقہ کار سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ جبریل وہ ہیں جو فرشتے ہیں، جبریل وہ ہیں جو اللہ کے نور سے پیدا ہیں، جبریل وہ ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لے جاتے ہیں، جبریل وہ ہیں جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے نور سے پیدا ہیں، اور پھر بھی اس قدر ادب اور پاس و لحاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھڑے سوچ رہے ہیں جگاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، جگا دینے کو وہ بے ادبی سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جگانے کو بے ادبی سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ سوچ رہے ہیں جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اٹھیے اٹھیے کہتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے۔ سوچنے لگے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، فقبل قدمیہ، اے جبریل سوچ کیا رہے ہو؟ تم اپنی کافوری آنکھیں، میں نے جو تمہاری آنکھوں میں کافوری ٹھنڈک رکھی ہے، وہ اپنی آنکھیں اور اپنے لبوں کو نبی کے پیر مبارک پر، تلوائے مبارک پر لگاؤ، ٹچ کرو، تاکہ اس کی
ठंडक से मेरे प्यारे हबीब बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह। कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हैं ये, और सैयदुल मलाइका होने के साथ साथ रूहुल अमीन इनका लक़ब है। और यही नहीं, अल्लाह का ख़ास पैगाम नबियों और रसूलों के पास ले जाने का इनका काम था। इतना मर्तबा इनको हासिल है। तो ये है जिब्रील, कि जिब्रील की आँखें और उनके लब हैं, और सरवरे अंबिया के पैरे मुबारक हैं। सुभान अल्लाह। ये तलवाए मुबारक हैं। एक तरफ देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवाए मुबारक, मुक़द्दस कदम, और फरिश्तों के सरदार की आँखें और उनके लम्हाए मुबारक। तो मर्तबा कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या समझ सकता है? नहीं समझ सकता। सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करे, और सीरत ऐसी, किरदार ऐसा, सीरत ऐसी कि अग़यार कलमा पढ़े, और पाँव ऐसे कि जिब्रील आँखें मले, पाँव ऐसे कि जिब्रील आँखें मले, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। सुभान अल्लाह। अब हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमीन ने अपने लब लगाए, अपनी आँखें लगाई, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, अर्ज़ किया, इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का मुश्ताक़ है। सुभान अल्लाह। और जन्नत की सवारी बुराक हाजिर है। अब जब इस बुराक को जन्नत से ले करके हज़रत जिब्रील अमीन चले थे, तो वहाँ पर इंतखाब, बुराक का इंतखाब करने में भी कुछ मामला पेश आया था। बहुत सी सवारियाँ थी, बहुत से बुराक थे, और हर बुराक इस बात का मुंतज़िर था कि उसे इंतखाब किया जाए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए। यानी हर बुराक इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मेरी पुश्त पर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ काश की सवार हो जाए, पहले मुबारक करते। सुभान। सब हर एक और अपने अपने अंदाज से अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, मगर एक बुराक जो सर झुकाए रो रहा था। तो जिब्रील अमीन ने उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो शफीउल मुज़निबीन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, सब तरफ तो धूमें मची हैं, तुम रो रहे हो। तो उसने कहा, कोई किसी तरह से अपने महबूब को मनाता है, कोई किसी तरह, कोई हंस कर मनाता है, कोई रो कर मनाता है। मैंने यही तरीका अख्तियार किया कि रो करके मैं इस बात से राज़ी कर लूँ अल्लाह को कि अल्लाह मेरा ही इंतखाब फरमा दे प्यारे हबीब की सवारी के लिए। उस रोने पर अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसी बुराक का इंतखाब किया जाए। सुभान। बुराक तमन्ना करे, जिब्रील अपनी आंखें वाले मुस्तफ़ा गाने रहमत के कदमों में, भला सोचो वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा होगा। अल्लाह उनके दीदार का मुश्ताक़ है, उनकी अज़मत और उनकी बड़ाई पर। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। यानी पहले अंबिया किराम कितने आए, हर एक का एक अपना दौर रहा, आके चले गए, हर एक का अपना दौर रहा, आके चले गए। लेकिन नबी कौनैन का मर्तबा देखिए, आए तो क़यामत तक इन्हीं की नबूवत और सल्तनत रहेगी। सुभान। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर ओ सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर ओ सलसबील, है वो रहमत का दरिया
ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی اور امام اہل سنت اپنے آخری وقتے میں کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدہ مانے ہوتا ہے دکھ کا مارا غمزدہ مانے دکھ کا مارا غمزدوں کو اے رضا دکھ کے ماروں کو مزدہ دیجئے مزدہ مانے خوشخبری سنا دیجئے ان کو گڈ نیوز سنا دیجئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام سنایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں اور جب سوار ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر ہے فرشتے 50,000 کی جماعت ان میں معزز فرشتے بھی ہیں یہ 4 فرشتے حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبریل نے کیا کیا وہ کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں رکاب تھامی سبحان اللہ رکاب کس کو کہتے ہیں غالباً وہ گھوڑے کی طرف جو پیر لٹکانے کے لیے جو حصہ بنا ہوتا ہے پیر رکھنے کے لیے اسی کو رکاب کہتے ہیں جبریل نے رکاب تھامی اور میکائیل نے لگام پکڑی اللہ اکبر حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا جو اس پہ بیٹھنے کے لیے بنی تھی سبحان اللہ سوچئے معزز فرشتے ہیں یہ 4 فرشتے اللہ کے بڑے مقرب اور مخصوص فرشتے ہیں وہ مخصوص فرشتے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں سوچو اس نبی کا مقام کیا ہوگا ایسے ہی نہیں اس پیارے حبیب کے لیے اس کی گلی کوچے میں اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے اے کاش میں اس گلی کا کتا ہوتا اے کاش میں اس مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا اے کاش میں اس مدینے کی ہوا ہوتا جو گنبد خضرا سے بار بار ٹچ ہوا کرتا ایسے ہی نہیں کہ دربار رسالت میں اگر ایک دروازہ بھی لگانا ہوتا تھا اس دور میں تو دربار رسالت کا یہ ادب اور پاس و لحاظ کیا جاتا تھا کہ اس دروازے کو شہر مدینہ سے باہر لے جا کر کے تب اس کو ٹھوکا اور پیٹا جاتا تھا پھر لا کر کے بارگاہ رسالت میں اس دروازے کو لگایا جاتا تھا بے شک یہ ہے نبی کے دربار کا مقام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کے دربار میں نبی کے سامنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا تو جانتے ہو اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا آگے ارشاد ہے کجہر بعضکم لبعض جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر کے بولتے ہو ان کے دربار کا اس قدر پاس و لحاظ کرنا ورنہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا وانتم لا تشعرون تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے اعمال برباد ہو جائیں گے کس کے لیے نبی کے دربار کا ادب اس سختی کے ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ دان رحمت پیارے حبیب کا کیا مقام ہوگا سبحان اللہ اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کے دربار کا یہ ادب بتا رہا ہے یعنی کوئی دوسرا نہیں کوئی ان کا چاہنے والا نہیں بلکہ خود رب کائنات جس نے اپنے پیارے حبیب کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے تو ان تینوں نے اپنی اپنی خدمت انجام دی براق چلنے سے پہلے ذرا سا حرکت کیا جب اس نے حرکت کی تو لگا کہ شوخی دکھا رہا ہے تو جبریل امین نے کہا سمجھ جا ٹھہر جا کیا تجھے ہوش نہیں ہے کہ تجھ پر
تمام امت کے سردار، تمام کائنات کے سردار تشریف فرما ہے اور تو اس طرح سے حرکت کر رہا ہے؟ تو براق نے کہا نہیں، میں کوئی حرکت نہیں کر رہا، میں مارے خوشی کے وجد میں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، خوشی کی میری کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس خوشی کے مارے میں جھوم اٹھا، مجھے وجد آ گیا سبحان اللہ کہ مجھ پر سرور کائنات ان کے قدم پاک، سبحان اللہ، وہ قدم پاک جس کے لیے امام اہل سنت اس قدم پاک سے لگی ہوئی نالین مبارک کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، ان کی نالین شریف سرور کائنات کی جوتا شریف، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لہجہ دیکھیے، مطلب نالے پاک ملے گی تو جیسے کسی کو تاج مل جاتا ہے تو جھومتا ہے، ہاں ہم بھی تاجدار ہیں، اپنے عشق میں کہتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ براق نے جواب دیا، پھر اس کے بعد براق وہاں سے روانہ ہوا، چشم زدن میں خانہ کعبہ حتیم کعبہ میں پہنچ گیا۔ حتیم کعبہ میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں کے مناظر دیکھنے اور دیگر اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حتیم کعبہ، یہ خانہ کعبہ میں ایک مخصوص جگہ ہے، اس جگہ پر حجاج کرام کو لپٹ کر کے دعا مانگنے کا حکم ہے، لپٹ کر کے، ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو لپٹتی ہے۔ اور اس حتیم کعبہ کا ذکر امام اہل سنت اپنی ایک نعت میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ رحم مادر کا پتہ دیتی ہے آغوش حتیم، آغوش مانے گود، حتیم کی گود، یعنی جب اس سے لپٹو تو تم کو ایسا لگے گا کہ جیسے ماں نے ہمیں اپنے گود سے لگا لیا۔ رحم مادر کا پتہ دیتی ہے آغوش حتیم، یہ تو خانہ کعبہ میں ہے۔ اب حضور کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ، یعنی حتیم کو گلے سے لگاؤ گے تو تم کو تو ایسا لگے گا، مگر سرور کائنات وہ ہیں کہ جن پہ اپنے ماں باپ فدا کیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حتیم سے فارغ ہو کر کے پھر اس کے بعد براق چلتا ہے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہلے سے جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے تھے، سب کے سب پہلے سے صفے باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ انبیاء کرام، رسولان اعظام، اولیاء نہیں، انبیاء کرام رسولان اعظام سب صفے باندھے انتظار میں ہیں سرور کائنات کے، سردار انبیاء کے، ختم الرسول کے، امام المرسلین کے، سید المرسلین کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصلی خالی ہے امامت کے لیے، سرور کائنات مصلی پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام صخرہ پر جبریل نے اذان پڑھی اور اذان کے بعد سرور کائنات نے امامت فرمائی۔ اب غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام بظاہر سب سے پہلے نبی ہیں، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، بظاہر سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن اب یہ دیکھیے، بظاہر سب سے آخر میں تشریف لائے تو تمام لوگ کہیں یہی نہ سوچ لیں کہ یہ سب سے آخر میں آئے ہیں لہٰذا یہ آخری ہی ہیں، مطلب ان کا مرتبہ بھی آخری ہے۔ نہیں، دیکھ لے دنیا کہ جو ان سے پہلے آئے تھے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ سب سے بعد میں آئے تھے تو سب سے آگے امامت فرما رہے ہیں۔ اب یہاں امام اہل سنت اس کی منظر کشی کرتے ہیں، سر مانے راز، بھید۔ شعر سنیے، کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر۔ سر مسجد اقصیٰ کی نماز میں یہی راز پوشیدہ تھا کہ وہ راز کھل جائے، اول آخر کا مطلب کھل جائے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر، کی دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور اس
موقع کی کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، نہلایا گیا، تو اس کی منظر کشی اور اس کی تمنا کرتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ دولہا سنوارا جاتا ہے، پھر صدقہ اتارا جاتا ہے، وہ منظر وہاں دیکھیے، وہاں کس طرح سے صدقہ اتارا جا رہا ہے، نور کا صدقہ اتارا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر، صدقہ کون کون لے رہا ہے، بھیک کون لے رہا ہے صدقے کی، چاند و سورج، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج، اور کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں ان کے عشق پر، امام اہل سنت کے، کہ کیسا سچا عشق تھا، کیسی منظر کشی کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کتنی قریب سے جانا ہے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، ان کے تلووں کا دھون جنت کا رنگ و روغن بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت جس کے لیے سب لوگ عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کے دھون سے اس کا رنگ و روغن ہے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور پھر تمنا کرتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے، اے کاش کہ اگر ہم ہوتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ آمین۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ملک فلک غلما یہ کہتے، یہ چاند و سورج کے ولولے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ مصطفیٰ جانے شب اسرا کے دولہا بیدار درود، شب اسرا کے دولہا بیدار درود، نوشہ بزم جنت لاکھوں سلام، نوشہ بزم جنت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو
کو